وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 32۔ آج کے درس جو ہے سامعین کرام دو موضوعات پہ مشتمل ہے۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رسول کی تعلیمات کا عملاً مذاق اڑا رہے ہیں؟ دوسرا موضوع جو ہے کہ کیا ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 32 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورہ رعد کے مضامین تقریباً اختتام پذیر ہیں اور مختلف دلائل جو ہیں نبی کی جو نبوت ہے اس کے اثبات میں، توحید کے اثبات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور جو ہم نے گزشتہ آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں اگر یہ ہم تاثیر رکھ دیتے کہ اس کے ذریعے پہاڑ چل پڑتے، زمین قطع ہو جاتی یا مردے زندہ ہو جاتے، اور اس طریقے سے لوگ ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرا انسان کو پیدا کرنے سے میرا منشا اور مقصود یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کو ہدایت کی طرف میں زبردستی قائل کروں یا مائل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے اپنے نبی اور کتاب کے ذریعے، تو وہ اختیاری ہے، اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار دے دیا ہے انسان کو۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کی پہلے لفظی ترجمہ سن لے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا ہے رسولوں کا آپ سے پہلے۔ اللہ، یعنی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ، پھر میں نے ڈھیل دی، جنہوں نے انکار کیا ان کو ڈھیل دی، پھر ان کی پکڑ کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس آپ دیکھو کہ کیسا ہے میرا عذاب۔ یعنی آخرکار وہ میرے گرفت میں آئے اور جو عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہو کے رہ گیا، لیکن ڈھیل جو ہے اس میں دو تین مضامین ہیں سامعین اکرام۔ پہلا تو یہ ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے سامعین اکرام؟ اور اگر آپ سننا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہم اپنے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی سنتوں کا، ان کے طریق حیات کا، ان کے اسوہ حسنہ کا عملاً ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی عمل نہ کر کے، ان پہ یقین نہ کر کے، ہدایت پر یقین نہ کر کے، ہدایت کے مطابق عمل نہ کر کے، سنت کے مطابق زندگی نہ گزار کر، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد مقصود و مطلوب و محبوب نہ بنا کر ہم عملاً اپنے عمل سے اپنے رسول کی تعلیمات کا استہزاء اڑا رہے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں سامنے کہ ہم بڑی دردناک بات ہے جو کہ چھڑ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہمیشہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو کیا آج ہم اس سے فارغ ہیں؟ کیا نہیں؟ مثال میں آپ کو ایک قائم کر کے دیتا ہوں، کیونکہ یہ بات تھوڑی سی آپ کو نئی لگے گی جو میں نے ابھی کہی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے، اور میں نے تو سادہ سی بات کہی ہے کہ عمل نہ کر کے، اس پہ دل و جان سے یقین نہ کر کے اور عمل نہ کر کے ہم ان کے عملی استہزاء اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، اندرونی کسی خطرناک بیماری کا وہ، لیکن ظاہری قوہ جو ہے اس کے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جاتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک بہت قابل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور یعنی مکمل اس کا وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے چیک اپ کرتے ہیں۔ باہر آ کے یعنی بجائے اس کے، دیکھیں ڈاکٹر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جائیں اس سے ایک نسخہ لکھوائیں اور اس کی دوائی استعمال کریں، اس کا بتایا ہوا پرہیز کریں۔ تو مثال کے طور پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی تم سگریٹ نوشی چھوڑ دو، یہ اچھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، سگریٹ نوشی چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو اور پاک زندگی گزارو،
مطلب گناہ آلود زندگی نہ گزارو، غیر عورتوں کے پاس مثال کے طور پہ نہ جاؤ، مثال کے طور پہ عرض کرو تو، اور چرس مت پیو، نشہ مت کرو، یہ تمہاری بیماری جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ تم سگریٹ نوشی تو یکسر چھوڑ دو، اور پھر جو ہے یہ تمام جو خراب عادات کا تم شکار ہو اس کو کرنا چھوڑ دو، ورنہ تم مر جاؤ گے، بہت جلد مر جاؤ گے۔ تمہاری بیماری جو ہے انتہائی خطرناک سٹیج میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ اس کی گرل فرینڈ بھی ہیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، تو ایسے تعلقات جو ہیں یہاں تو تھوڑا سا چھپ چھپا کے ہوتے ہیں، مغربی معاشروں میں ویسے ظاہر طور پہ ہوتے ہیں۔ مسلمان گھروں کے مسلمان بچے جو ہیں ان کے لڑکیوں کے اپنے فرینڈ ہوتے ہیں، لڑکوں کے اپنے فرینڈ ہوتے ہیں، یہ بوائے فرینڈ ہے اور یہ گرل فرینڈ ہے۔ بہرحال وہ ایسا کرتا ہے کہ ڈاکٹر سے جب نکلتا ہے وہ مریض تو وہ آتے ہی سگریٹ سلگا لیتا ہے۔ جتنے پہلے سگریٹ پیتا تھا اب اس نے مقدار ڈبل کر دیا۔ جتنے خراب لوگوں سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے تعلقات وہ اس نے زیادہ بڑھا دیے۔ جو نشے وہ کرتا تھا، شراب وغیرہ، وہ اس نے زیادہ مقدار میں کر دی۔ یہ مثال ہے۔ آپ دیکھیں یہ مریض کیسا مریض ہے جو آپ اپنے ڈاکٹر کے احکامات ہوا میں اڑا رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہے سامعین کرام۔ حقیقت میں آپ دیکھیں ہمیں کچھ کاموں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ کاموں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر قرآن میں لکھ دیا گیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو کرو، فَخُذُوهُ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ عمل شروع کر دو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه فهل انتم منتہون او کما قال۔ شراب، جوا، پانسے اور یہ والازلام رجس، یہ پلیتی ہے، شیطان کی پلیتی ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فجتنبو، باز آ جاؤ۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ ہم جو ہے جناب وہی شراب اور جوا، آپ دیکھیں یہاں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں تو کسینو وغیرہ کھلے عام ہیں، یہاں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں بھی شراب پی جا رہی ہے۔ مسلمان بڑے دھڑلے سے بعض لوگ جو ہیں شراب پی رہے ہیں۔ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسی بڑی موٹی موٹی باتیں۔ نماز کی پابندی کا حکم ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں 50% لوگ مسلمان جو ہیں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، یا یہ ساری سود کی حرمت ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم اس سے باز آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے اسوہ حسنہ کی اتباع کا حکم دیا ہے، فاتبعونی، رسول کا اتباع، وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس کا اتباع کرو۔ تو یہ سارے کام ہم کہاں کر رہے ہیں سامنے کرام؟ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے سامنے کرام؟ تو لیکن ایک بات جو ہے اس آیت میں، ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں ڈھیل تو دیتا ہوں، پیغمبر کی اگر آپ مذاق اڑائیں گے، یہ عملاً مذاق ہے سامعین کرام، اس کو خوب اچھی طرح سوچیں سمجھیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھ لیں کہ بھئی ہم تو مذاق نہیں اڑا رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں رسول کی دعوت کو میں نے پہچان لیا، میں نے اپنے مقصود کو پہچان لیا، معبود کو پہچان لیا، محبوب کو پہچان لیا، اب اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب واحد ہے، میں نے دنیا کو کیا کرنا ہے؟
دنیا میرا مقصود نہیں ہے، میں تو آخرت کی کامیابی کے لیے جی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو میں نے مقصود بنایا ہے، اس کے راستے پر چل رہا ہوں، رسول کا اتباع کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے تو پھر تو یہ ایک سننے والی بات ہے، یقین کرنے والی، ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ دیکھیں انسان کے جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے نا، تو اس کا اظہار یہ اپنے عمل سے کرتا ہے، یا اگر میں آسان الفاظ میں یہ بات کہوں کہ انسان کے عقیدے کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا مطلب؟ عقیدہ وہ یقین جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہماری ساری زندگی تو ظاہر پرستی میں ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ اولاد، یہ میری نواسے نواسیاں، اور یہ میرے بھائی بہن، اور یہ میرا کاروبار ہے، اور یہ میرا، بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہرداری ہو گئی، تو ظاہرداری تو یہ تو کفر ہے۔ یہ تو کافر کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ تو زندگی ہے تو بس یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی ہے تو یہی ہے، نموت ونحیا، ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اور ما یہلکنا الا الدہر، زمانے کی گردش ہے، ہم موت کا شکار بھی ہو رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو کافرانہ سوچ ہے سامعین اکرام، جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بس یہی ہے دنیا کی زندگی۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں تو لوگوں کا جو طرز عمل ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کا عقیدہ صرف دنیا پر ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس زندگی ہے تو بس یہی دنیا کی۔ آخرت کے لیے کون جی رہا ہے؟ آخرت کس کا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کا محبوب ہے؟ پھر بندگی بھی نہیں ہو سکتی سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود نہ بن جائے ہم اس کی بندگی نہیں کر سکتے، ہم اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو سر اٹھا ہوا ہے سامنے کرام، تو یہ رسولوں کا مذاق ہے، اپنے رسول کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ روش جو ہے یہ ترک کر دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ثم اخذتہم فکیف کان عقاب، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، ڈھیل دی لیکن میں نے پھر پکڑ لیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا ہے اور رسولوں کو ابھی آپ سے پہلے۔ پھر میرا رویہ کیا تھا؟ فَأَمْلَيْتُ، ایک دم میں پکڑ نہیں کرتا، میں ڈھیل لیتا ہوں۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، کوئی کافروں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ کیا کیا مظالم ظالموں نے نہ ڈھائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کا ہم یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تصور اب ظاہر ہے سامعین کرام، اب میں تو اس کی مظالم کی اس میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ دیکھیں 13 سال کی زندگی کیا کیا نہیں کیا ان ظالموں نے، تو لیکن پکڑ نہیں ہوئی۔ کس پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے؟ سردار الانبیاء پہ اور اللہ کے محبوب پہ، لیکن ڈھیل دی گئی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ، پھر میں نے ڈھیل دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے رسول کی رسالت سے انکار کیا، لیکن پھر ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کی پکڑ کر لی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیا ہوا میرا وہ عذاب، کیسا تھا میرا عذاب۔ اور سامعین اکرام، یہ اسباب جو ہیں یہ اس کی فراوانی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ فرعون کے پاس اگر اسباب تھے
اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکا یا بچ سکا۔ اللہ کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکا۔ پھر کیسے آیا عذاب؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کسی کا غرق کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سامنے کا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ لیکن ہم آ جاتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آج سامعین اکرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اڑا رہے ہیں، دیدہ دانستہ اڑا رہے ہیں، نہیں مانتے۔ ہم نے اپنے اعمال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں مانتے، رسول کی طرز فکر کو نہیں مانتے، رسول کی دعوت کو نہیں مانتے۔ ہم اپنے اعمال، ہمارے اعمال یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے رسول کی دعوت کو جو اللہ کی طرف ہے، نہیں مانتے۔ ہم صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں نہیں۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ رسول کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو۔ ہم ہمارے اعمال یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو من چاہی زندگی گزاریں گے، جیسا ہمارے جی میں آئے گزاریں گے۔ آپ سارا معاشرہ یا کھلی کتاب ہے معاشرہ ہمارا، کیا سیاستدان، کیا ظاہری علماء، کیا یہ ظاہری مسلک پرستی، فرقہ بندیاں، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے گھر کے ارد گرد ہیں، آپ کے گھر کے اندر ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ان میں سے بعض لوگ پکار کے اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہم تو من مانی زندگی گزاریں گے، وہ تو بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ تو یہ رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے سامنے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، مذاق اڑایا گیا ہے رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میرا قانون ڈھیل کا ہے، ایک دم پکڑ میرے قانون میں نہیں ہے، میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جو کافر تھے۔ نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی، 600 سال ڈھیل ملی انہیں، 600 سال ڈھیل ملی۔ موسیٰ علیہ السلام 30 سال ڈھیل ملی فرعون کو، 30 سال، اس میں یہ مظالم بھی ڈھاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے، اب پھر ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال تو 30 سال، اور کافروں کو جو مشرکین مکہ ہیں 18 سال، یہ نہیں 13 سال اور 8 سال جو ہے، اور 23 سال تک مہلت دی گئی، اور پھر ان پہ عذاب آ گیا، اور وقتاً فوقتاً آتے رہے عذاب جو ہے، آتے رہے۔ تو اچھا، آج کے دن میں اگر آپ آ جائیں اس طرف، جو یعنی ظاہر ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر آیت میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش کریں گے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میں نے آپ کو جو کہا نا کہ ہم بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اس پہ آپ سوچیں۔ پھر مہلت کا جو وقت ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں، لیکن مہلت اور ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یعنی اس سے ہماری سنگ دلی مزید زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جاگ جانا چاہیے۔ ڈھیل کا یعنی مہلت کا ایک وقت ہے۔ تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا ثم اخذتہم، پھر میری پکڑ، میں نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر ان پہ عذاب آیا۔ فکیف کان عقاب، پھر کیا ہوا میرا وہ عذاب، کیسا تھا۔ تو میں آپ کو یہاں فکیف کان عقاب پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں خوب اچھی طریقے سے ہم لوگ، بعض لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، بلکہ ہم سب گزار رہے ہیں،
اور وہ عذاب. اب عذاب میں ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں. اصل میں غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم تو یعنی ایک ظاہر بین نظر رکھتے ہیں، ظاہر بین نظر رکھتے ہیں کہ بھئی پتھر نہیں برس رہے، خون کی بارش نہیں ہو رہی، کوئی آگ نہیں برس رہی، تو بس ٹھیک ہے، عذاب نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کافی اور شکلیں بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی یعنی دلوں پہ زنگ لگ جانا. جو اصلی عذاب ہے نا، دل آپ کا مردہ ہو جائے، دل پتھر بن جائے، دلوں پہ زنگ لگ جائے، دلوں پہ مہر لگ جائے، یہ بھی تو عذاب ہے. آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے، یہ بھی تو عذاب ہے. آپ کو نیکی جو ہے وہ اچھی نہ لگے، برائی آپ کو اچھی لگنے لگے، تو یہ عذاب ہے سامنے کرام. پھر آپ کی زندگی دوزخ بن جائے، آپ سرتافاز سے وہ پریشانیوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبا دے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا. آج دیکھ لیں، آج قلبی سکون معاشرے سے انقا ہے. لوگ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں. ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں جو سن رہے ہیں وہ اپنے ملک کو دیکھیں. ہم تو پاکستان، یہاں لوگ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں، خوشحال نہیں ہیں. اب خوشحالی سے میری مراد پھر وہ ظاہر پرست لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی پیسے، یہ خوشحالی جو ہے پیسے والی نہیں، غلطی ہے. پیسے کو یا فراوانی کو خوشحالی سمجھ لینا بہت بڑی بھول ہے. خوشحال یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو، خوش ہو، روح خوش ہو آپ کی. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. تو وہ اطمینان قلب نہیں ہے. تو فکیف کان عقاب، کیسا ہے میرا یہ عذاب. آج مسلمان، سامعین کرام، میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا سامنے کا، کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو. اس سے بڑا عذاب کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو. اور کیوں ہو کہ آپ ان کی ناراضگی کے کاموں میں مبتلا ہیں. آج ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی راہ پہ چل رہے ہیں. سامنے کرام، آج یہ معاشرے کو دیکھ لینا، من حیث القوم آپ معاشرہ، کیا سیاسی طبقہ، کیا مذہبی طبقہ، اور کیا یہ ہمارا کاروباری طبقہ، سارے لوگ جو ہیں یعنی ظاہر پرستی میں. اب دیکھیں یہ مذہب میں آپ نے مختلف فرقے بنا دیے ہیں. میں نام نہیں لیتا، آپ دیکھیں فرقوں میں ہم بٹ گئے، اور ایک فرقہ پھر دوسرے پہ لعنت بھیج رہا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں خود سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک فرقہ دوسرے پہ لعنت بھیج رہا ہے، دوسرے کو مشرک قرار دے رہا ہے، کافر قرار دے رہا ہے. تو یہ کیا اسلام ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ اور اپنے آپ کو بند کر لو، ایک کمرے میں، ایک خاص فرقے میں بند کر لو. مذہب تو فرقہ پرستی کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا. سامعین کرام، تو اب میں معاشرے کی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں سامعین کرام ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، اب میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور مذاق اڑایا گیا ہے بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس کافروں کو میں نے مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اس کے بعد ان کی پکڑ کر لی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا ہے میرا عذاب۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ Messengers before you were ridiculed, but I granted the disbelievers respite, and then I seized them. What a punishment it was! سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔